فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکی الکریم until one hears the love of Prophet Muhammad in one's heart rather than the love for neighbors, love for brothers and sisters, love for parents, love for relatives, love for parents, one cannot be perfect, loyal or the faithful. رفقا کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، اہل و عیال کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، باپ کی محبت، حتیٰ کہ ماں کی ممتا پر بھی نبی کی محبت غالب آ جائے، اسی کا نام کامل ایمان. آئیے جانے ایمان، شان ایمان، کنز ایمان، مغز ایمان، شاہکار فطرت، آفتاب رسالت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گرامی وقار میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد منبعی والحکم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج دو حاجیوں کے بیچ میں آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں. ایسا موقع میسر آتا ہے کبھی کبھی، مگر اس کبھی کبھی کو میں نے دیکھا احیت. پانی کی سرزمین پر مذہبی قیادت کرنے والے حجاج کرام، شورائے اسلام، حفاظ کرام، ان مقتدر اور باوقار حضرات کی موجودگی میں دو چار مشرا آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کہ مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے. مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے، حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے. حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے. اور در حسین چھوڑ کر چلے تو کس طرف چلیں؟ در حسین چھوڑ کے چلے تو کس طرف چلیں؟ یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے. یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے. اور حسان الہند عشق بلالی کا مظہر، علم و حکمت کا بحر بے قرار، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، امام محمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اس دور پرفتن میں یہ بات بھی صداقت سے خالی نہیں ہے کہ جہاں پر گمراہی کے گڈھوں میں پھٹکانے والا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا نامراد اس انڈیا میں موجود ہے، وہیں پر ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کرانے کے لیے الہ آباد کی علمی و ادبی سرزمین پر افہام و ادراک کا شہنشاہ آبروئے علم و حکمت شفیع ملت حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب شریفی کی بامراد ذات گرامی بھی موجود ہے. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شفیع جنم لیتے ہیں، جنم لیتے ہیں. جس انڈیا میں آپ اور ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن عزیز، یہ ہمارا بھارت، مختلف مذاہب
اور لاتعداد ثقافتوں کا پرامن خطہ تھا، مگر یہ انڈیا سسکتا ہوا انڈیا اس لیے کہ جو منصفی کے دعوے دار ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، جہاں انصاف بولتا ہے وہاں مخلوق خدا خاموش رہتی ہے، جہاں انصاف بولتا ہے وہاں ماتم کدے نہیں ہوتے، جہاں انصاف بولتا ہے وہاں احتجاج کے طوفان نہیں اٹھتے، جہاں انصاف بولتا ہے وہاں لوگ سڑکوں پہ نہیں اترتے۔ مگر آپ سروے کرو، جائزہ لو، جگہ جگہ پہ احتجاج کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ اتر آتے ہیں۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ریزن یہی ہے کہ محافظ قاتل بنے ہوئے ہیں، رہبر رہزن بنے ہوئے ہیں، اور منصفی کے دعوے دار غدار بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اس بھارت کا انقلاب 1857 کا انقلاب، یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز نے اس کو غدر کہا ہے، 1857 کا غدر۔ مگر میرے اعلیٰ حضرت کی شان فقہا کو دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے یہ غدر نہیں ہے، یہ تو انقلاب ہے، اس لیے کہ ہم کسی سے غداری نہیں کیے تھے، ہم تو حصول حقوق کے لیے لڑے تھے، اس لیے یہ غدر نہیں ہے، انقلاب ہے صحیح لفظ۔ تو آپ مجھے بتاؤ 1857 کے انقلاب میں کتنے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے گئے تھے، کتنے لوگوں کو لقمہ اجر بنایا گیا تھا، کتنے علماء کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ 7,000 علماء کرام علامہ فضل حق خیر آبادی کی سرکردگی میں اٹھے تھے، تو ان علماء حق کو ان انگریزوں نے دلی کے لال قلعہ پر پھانسی کی سزا دے دیا، اور علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے بھارت کے عظمت کو بچانے کے لیے ان تن کے گورے من کے کالے کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اس کو کالے پانی کی سزا دے دی۔ اور جب انگریزوں کا لاٹ پروانہ آزادی لے کر کے پہنچا اور کہا ہے مولانا فضل حق خیر، اے علامہ فضل حق خیر آبادی، اپنا جہاد کا فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں باعزت زندگی دیں گے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے موت کے عالم میں تڑپتے ہوئے کچھ اس انگریز آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہا نامراد، کتے کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، میں مرنا پسند کروں گا مگر تمہاری حکومت مجھے تسلیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، علماء سنت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور یہ بہادر شاہ ظفر یہ کون تھے؟ مغل کی آخری نشانی جس کے کمان میں یہ انقلاب برپا ہوا تھا، اس کو انگریزوں نے رنگون کے قلعہ میں قید کر لیا گیا۔ حسب معمول ایک دن ناشتے کا دسترخوان پیش کیا گیا، بہادر شاہ ظفر کے سامنے آپ نے سوچا کہ یہ ناشتہ ہے، مگر جب آپ بھاگتے ہوئے کانپتے ہوئے یہ ضعیف العمر شخص پہنچا اور جیسے ہی چادر ہٹایا تو تلوے کی لہر زمین سے چھوٹ گئی، اس لیے کہ اس دسترخوان میں کوئی ناشتہ نہیں تھا، ان کے کٹے ہوئے بیٹے کا سر تھا۔ کیا یہ دردناک منظر نہیں ہے؟ کیا یہ پرسوچ سما نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہم کیوں نہیں جلسہ منعقد کرتے؟ اس کے لیے ہم کیوں نہیں محفل منعقد کرتے؟ اس کے لیے ہم کیوں نہیں کوئی کنونشن کرتے؟ امام حسین کے لیے جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین کے لیے محفل کیوں سجاتے ہیں؟ آج کے اس وسیع صحن میں یہ باتیں آپ کو سمجھ کے جانا ہوگا۔ بغداد کی ساری سرزمین کو دیکھ لو، یہ ہمارے علم و ادب کا گہوارہ تھا بغداد، جہاں پر مدبر پیدا ہوئے تھے، جہاں پر مفکر پیدا ہوئے تھے، جہاں پر دانشور پیدا ہوئے تھے، جہاں پر بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے تھے۔ غوث پاک بغداد کی دین ہے، جنید بغدادی بغداد کی دین ہے، سرری سکتی بغداد کی دین ہے، بڑے بڑے مفتی پیدا ہوئے تھے وہاں پر۔ مگر جب ہلاکو نے اس بغداد کو تباہ و برباد کرنا چاہا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے مرثیے میں اپنے اشعار کہے ہیں، ہلاکو کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے بغداد کی اس تباہی کو اپنے مرثیے میں بیان کیے ہیں۔ بغداد کی کوئی ایسی گلی نہیں تھی جہاں پر خون نہ بہا ہو، بغداد کی کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جہاں لاشوں کو سہارا دے کر نہ رکھا گیا ہو۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جو مفکرین نے مسلمانوں کو کتاب کے لائبریری دیے تھے،
ان ناکاروں نے، ان سنگدلان زمانہ نے ان کتابوں کو دریائے دجلہ کے حوالہ کر دیا. اب جس رنگ کی کتابیں جاتی تھی وہ رنگ پانی میں ابھر آتا تھا. 7 دن تک دریائے دجلہ اپنا وجود کھو چکا تھا. کیا یہ دردناک واقعہ نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کوئی محفل منعقد نہیں کرتے. اسپین کا واقعہ 1491 عیسوی میں اسپین کا زوال ہوا. طارق ابن زیاد نے